پیارے بچوں اور ناظرین کرام، آج ہمارا درس مدنی قاعدہ میں سبق نمبر 10 ہے، اور اس سبق نمبر 10 میں پچھلے تمام اسباق کو پڑھا جائے گا، یعنی جو ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں وہ تمام اسباق اس میں آئیں گے، یعنی حرکات کا بیان بھی اس میں شامل ہے، تنوین کا بیان بھی اس میں شامل ہے، اور حروف مستعلیہ کا بھی، حروف مدہ کا بھی، اور حروف لین وغیرہ سب اس میں پڑھائے جائیں گے، اور اس کو ہجے اور روا دونوں طریقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھا جائے گا۔ اور ہجے کرتے ٹائم یہ دھیان دیں، جب ہجے کرتے ہیں تو اگر مانا 3 حروفی کلمہ ہے تو اس کو پہلے ایک حرف کو ہجے کریں گے، پھر دوسرے حرف کی ہجے کریں گے، پھر دونوں کو ملا لیں گے، پھر دونوں کیا کر لیں گے، ملا لیں گے، پھر تیسرے حرف کی جو ہے ہجے کریں گے۔ ایسے نہیں کہ تینوں کو ایک بار ہجے کر کے پڑھیں، بلکہ پہلے حرف اور دوسرے حرف کی ہجے کر کے دونوں کو ملا لیں گے۔ اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کہ کیا کیا ہے آج کے ہمارے سبق میں۔ سب سے پہلے قولا لفظ ہے تو اس کے ہجے اس طرح سے کریں گے، قوف الف زبر قو، کیسے؟ لام زبر لا، کیا ہوا؟ قولا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا تو اس میں وہ والا سبق آ گیا، حرکات کا آ گیا، زبر آ گیا حرکات میں سے۔ پھر حروف مدہ کا سبق پڑھا تھا تو الف آ گیا۔ حروف مستعلیہ کا سبق پڑھا تھا، اس میں سے قاف حروف مستعلیہ میں سے پورا حرف آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس ہمارے سبق میں آئیں گی، اور ہمیں جہاں پر جو چیز آتی رہے گی اس کو دھیان دینا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے قاف ہے، تو قاف کو یہ حروف مستعلیہ میں سے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پر، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ موٹا کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ زبان کی جڑ کو ہم اوپر کی طرف بلند کر دیں گے، تب ہمارا قاف کیسا ہو جائے گا؟ پر ہو جائے گا۔ تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ قو، کیسے پڑھیں گے؟ قو، یعنی زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیے، قو۔ اب قاف کے ساتھ الف ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں، قو، اور لام پر زبر ہے تو لام کو بغیر کھینچے کہیں گے قولا، ہے نہیں؟ اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا قولا۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ غلط ہوگا۔ اگر کوئی اس طرح سے پڑھتا ہے یعنی الف گرا دیتا ہے، پڑھتا قلا، تب بھی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ تو کرنا کیا ہے کہ پہلے قاف کو موٹا کرنا ہے، اس کے ساتھ الف کو کھینچنا ہے، اور لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ قولا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا کلمہ دیکھتے ہیں، صراطا۔ تو صاد پر زیر ہے، را پر زبر، اور اس کے بعد الف ہے تو ہجے، اور طا پہ زبر ہے تو اس کی ہجے کرتے ہیں، صاد زیر سی، را الف زبر را۔ اب آگے کو نہیں بڑھیں گے، اسی کو ملائیں گے، سرا۔ ٹھیک ہے، صاد پر زیر ہے، کھینچنا نہیں ہے، را پر زبر کے ساتھ الف ہے تو را کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اور را کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ را پر زبر پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور را کو موٹا کرنے کے لیے بتایا تھا کہ زبان کا اگلا حصہ اوپر اٹھاتے ہیں۔ کون سا؟ زبان کا۔ حروف مستعلیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ زبان کا پچھلا یعنی جڑ والا حصہ اوپر اٹھاتے ہیں، اور را کو اوپر کرنے کے لیے بتایا تھا کہ زبان کا اگلا حصہ اوپر تالو کی طرف اٹھاتے ہیں، کھردرے تالو کی طرف، اور تھوڑا سا کپ کپاتا ہوا زبان کو رکھتے ہیں، تو اس کے اندر صفت تکرار بھی ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سرا۔ تو ساتھ کھینچا جائے گا نہیں، اور را ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سرا۔ تا زبر تا۔ اب دیکھیں بتایا تھا کہ پچھلے تمام اسباق اس کے اندر آتے رہیں گے، تو حرکات میں سے پھر زبر آ گیا، کیا آ گیا؟ حرکات میں سے حروف مستعلیہ میں سے پھر تا آ گیا، کیا آ گیا؟ تا۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7۔ ان میں سے تا بھی ہے، ان میں سے کیا ہے؟ تا بھی ہے۔ تو تا کو بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے۔ اگر مخرج بھول گئے ہو تو دھیان کر لو، نوک زبان سامنے والی دانتوں کی جڑ سے لگا کر تا ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ صراطا۔ کیسے پڑھو گے؟ صراطا۔ ٹھیک ہے، اب ہا زا، تو ہا کھڑا زبر ہا ہے، یعنی اس پہ کھڑا زبر ہے۔ جو کھڑی حرکات والا سبق پڑھا تھا ہم نے وہ بھی اس میں آئے گا، کھڑی حرکات والا سبق جو پڑھا تھا وہ بھی اس سبق کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پر ہا پہ کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور زال پر زبر کے ساتھ الف ہے تو الف ہوتا ہے تو اس سے بھی ایک الف کے برابر کیسے پڑھتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو ہا اور الف یعنی کھڑا زبر اور الف یہ دونوں ایک ہی برابر ان کی حیثیت کے ہیں۔ کیسے ہیں؟ ایک ہی برابر، یعنی جو کھڑی حرکات ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، مطلب جتنا حروف مدہ کو کھینچا جاتا ہے اتنا ہی کھڑی حرکات کو کھینچا جاتا ہے۔ تو ہا پر کھڑا زبر ہے، زال پر الف ہے
تو دونوں کو برابر برابر کھینچنا پڑے گا. کیسے کھینچنا پڑے گا؟ دونوں کو برابر برابر. تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاذا. ٹھیک ہے، ایک کو کم اور ایک کو زیادہ ایسا نہیں کرنا ہے. دونوں کو کیسے کھینچنا ہے؟ برابر برابر کھینچنا ہے. دونوں پہ ایک ہی قسم کے مد ہیں سمجھ لو، جسے مد اصلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی. چاہے الف واو یا ہو یا کھڑی حرکات ہو، دونوں کیا کہلاتی ہیں؟ مد اصلی کہلاتے ہیں یہ. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ہاذا. ٹھیک ہے، اب نیچے والا کلمہ ہمارا ذالکا. کیا ہے؟ ذالکا. تو سب سے پہلے اس میں ذال ہے، تو ذال کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذال کو باریک رکھنا ہوتا ہے. کیسا رکھنا ہوتا ہے؟ باریک. اور ذال کے اندر زا والی زرزراہٹ بھی نہیں لاتے ہیں. اور ذال پر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر ہم کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے. لام پر زیر ہے، کاف پر زبر ہے، تو انہیں ہم کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے پڑھیں گے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. تو ہجے کر لیتے ہیں. ذال کھڑا زبر ذا. ٹھیک ہے، ایک الف کھینچیں گے ذا. لام زیر لی. اب پیچھے سے پڑھیں گے ذالی. کاف زبر کا. پورا کیا ہوا؟ ذالکا. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. اگر کسی نے ذال کو گرا دیا، لام وغیرہ یا کاف وغیرہ کھینچ دیا، کر دیا ذلیکا یا ذلیکا، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا. صحیح کیا ہے؟ ذالکا. ذال کھینچیں گے ذالکا. ٹھیک ہے، اور کھڑا زبر یا الف کو کھینچنے کے لیے صرف منہ کھول دیتے ہیں تو بآسانی ادا ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں سے ادا نہیں ہوتا. جب پڑھائی کرتے ہیں، روا کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو کھڑا زبر اور الف واو یا وغیرہ وہ گراتے چلے جاتے ہیں. تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ الف جہاں پر بھی ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ منہ کھول دینا ہوتا ہے. ذا جیسے ذا. اب بہت زیادہ ذا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کھڑا زبر یا الف کے اندر یہ ذا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صرف منہ کھول دو گے آپ کا کھڑا زبر ادا ہو جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ ذالکا. ذالکا کیسے پڑھو گے؟ اب منہ کھولو ذالکا. ٹھیک ہے، یہ آپ اس میں کنجوسی کرتے ہو، پڑھتے ٹائم منہ نہیں کھولتے، اندر کا اندر پڑھتے ہو. ایسے نہیں، جہاں پر بھی کھڑا زبر ہوگا، الف ہوگا، واو ہوگا یا ہوگا، تو اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ گیا کانو. تو کاف پر زبر اور اس کے بعد الف ہے، تو اس کے ہوئی ایک الف کے برابر کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ کاف الف زبر کا. ٹھیک ہے، منہ کیسے کرنا ہے؟ کھول دینا ہے. کاف الف زبر کا. اگر کھولو گے نہیں تو پھر الف ادا نہیں ہوگا. نون واو پیش نو. تو کیا ہوا؟ کانو. آپ کو بتایا تھا کہ الف اور واو یہ دونوں حروف کون سے ہیں؟ مد اصلی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مدہ تو ہیں یہ، انہیں مد اصلی بھی کہتے ہیں. مد اصلی یہ کہ ایک ہوتا ہے مد فرعی. مد فرعی یعنی اس کو مد بھی کہتے ہیں، یعنی جتنی اس کی مقدار ہوتی ہے حروف مدہ کی اس سے زیادہ کھینچنے کو مد کہتے ہیں، اور اتنا ہی کھینچنے کو مد اصلی کہتے ہیں. تو یہ مد اصلی ہے، یعنی ایک الف کے برابر تو کھینچے گا ہی کھینچے گا. اصل اس کی کیا ہے؟ ایک الف کے برابر اسے کھینچنا ہی کھینچنا ہے. تو یہاں پر دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تو دونوں کو برابر کھینچنا ہے. دونوں کیسے کھینچنا ہے؟ برابر. کیسے کہیں گے؟ کانو. ہے نہیں، اگر آپ نے کہہ دیا کانو، یہاں تو ایک الف کھینچا، یہاں 3-4 الف کھینچ دیا، تو کیسا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا. دونوں کو برابر کھینچنا ہے. دونوں ایک ہی حیثیت، ایک ہی نوعیت اور ایک ہی طاقت والے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ الف ہو یا واو ہو یا یا ہو. تو کیسے پڑھیں گے؟ کانو. آخر میں جو الف لکھا ہے یہ سائلنٹ رہے گا. یہ کیسا رہے گا؟ سائلنٹ رہے گا. اسے پڑھا نہیں جائے گا، اسے پڑھا نہیں جائے گا. اب اگلا کلمہ دیکھتے ہیں. تو قالو ہے. کیا ہے؟ قالو. تو یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پہلے بتا دیا، تو اس پہ زبر ہے، اس کے بعد الف ہے. تو الف سے پہلے زبر ہو تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں ابھی تک. تو کیسے پڑھیں گے؟ قاف الف زبر قا. ٹھیک ہے. لام واو پیش لو. کیا ہوا؟ قالو. ٹھیک ہے. تو قاف کو بھی ایک الف کھینچنا ہے اور لام کو بھی
ایک الف کھینچنا ہے، قاف کو موٹا کر کے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ قالو، ایک بار دوہرا لیتے ہیں، قال صراط هذا ذلك كانوا قالوا